السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی ساتھی نے مکمل قرآن ختم کیا اور ابھی تک اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے تو یہ 14 کے 14 سجدے کیا وہ ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو 14 سجدے ایک ساتھ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ دیکھیے، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں مسلمان الحمدللہ بہت زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور ظاہر سے بات ہے جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں آیت سجدہ بھی آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو میں مسنون طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے دل ہی دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ زبان سے کیسے ادا کریں؟ زبان سے اگر آپ عربی میں نیت کریں گے تو یوں کہیں: نویت ان اسجد للہ تعالی عن تلاوت القرآن، نویت ان اسجد للہ تعالی عن تلاوت القرآن۔ اور اگر آپ اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں کہ میں اللہ کے واسطے سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ آپ پھر جو ہے کڑے کڑے آپ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا، افضل طریقہ ہے۔ اس میں نہ آپ کو تشہد پڑھنا ہے اور نہ اس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، بس آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتا ہے تو بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے پہلے نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور بیٹھ جائے۔ اس میں نہ تشہد پڑھنا ہے نہ سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن افضل اور مسنون طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور دوبارہ کھڑے ہو جائے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر کسی شخص نے مکمل قرآن ختم کیا ہے لیکن ابھی تک اس نے ایک بھی سجدہ ادا نہیں کیا، 14 کے 14 سجدے اس کے اوپر ابھی تک واجب ہے اور اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا، تو کیا یہ 14 سجدے وہ ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے مکمل قرآن کا ختم کر لیا ہو اور ابھی تک اس نے سجدہ تلاوت ایک بھی ادا نہیں کی ہو تو مکمل 14 سجدے وہ ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کڑے کڑے دل ہی دل میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت کر لے۔ نیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ دل ہی دل میں نیت کرے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے اگر کر رہا ہے تو یوں کہے: نویت ان اسجد للہ تعالی عن تلاوت القرآن، اور اگر اردو میں کہنا چاہتا ہے تو یوں کہے کہ میں اللہ کے واسطے سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھائے بغیر کڑے کڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائے۔ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ اسی طرح دوسرا سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے بھی وہ کھڑے کھڑے نیت کر لے، اور نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائے۔ پھر اسی طرح تیسرا سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے وہ نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد وہ کڑے کڑے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اسی طرح ہر سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے
وہ کھڑے ہو کے نیت کرے گا اور پھر جو ہے ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے گا اور اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اٹھ جائے گا۔ اسی طریقے سے 14 کے 14 سجدے تلاوت ایک ایک کر کے ادا کرے گا، اس کے تمام سجدے ادا ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔